ملک کی محبت کی تاریخ رقم کی ہے، آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیجئے۔ اے میرے محسن ملت، تیری عظمت کو سلام، تیری تقریر و خطابت، تیری خدمت کو سلام۔ آپ نے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جیل میں جو بھی گزاری ساری مدت کو سلام۔ آپ نے شمع محبت کی جلائی ہر سو، تیرے پیغام وفا اور محبت کو سلام۔ آپ تشریف یہاں لائے ہیں، احسان کیا، آپ کے ناز کو، انداز کو، جرأت کو سلام۔ تشریف لاتے ہیں خطیب ذیشان، اسیر حرمت اسلام، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا حسین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العلي العظيم۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستاں مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستاں مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، عنا دل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں۔ یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو، زمین پہ تو ہو، صدا تیری ہو آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ آج اس عظیم الشان اجلاس میں پہنچ کر دل شکر کے جذبات سے لبریز ہے، اور آنکھوں میں مسرت کی، امیدوں کی، آرزوؤں کی نہ جانے کتنی شمعیں روشن ہو چکی ہیں۔ اور میں اس پورے اجلاس عام میں تشریف فرما ملت کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، پردے میں تشریف فرما ماں اور بہنوں کو، اور اس اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام کو، اور خاص طور پر عالم اسلام کی مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے مایناز استاذ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدد ظلہ العالی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا کامیاب جلسہ، ایسے پرخلوص عوام، سراپا دین سے محبت کرنے والے، ان آنکھوں نے برسوں سے نہیں دیکھے تھے جو آج یہاں نظر آئے۔
میرے ذہن اور دماغ میں، وہم اور خیال میں، تصور میں وہی جلسہ تھا جو اس وقت اس چہر دیواری میں ہوتا تھا۔ میں کبھی دن میں آتا، کبھی رات آتا، لیکن آپ حضرات نے اتنی ترقی کی، اللہ نے اتنا آپ کو نوازا، گویا اللہ نے اپنا دست شفقت آپ کے اوپر رکھا، آپ کا مال بھی قبول کیا گیا، اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل قبول کیے، اور اتنی بڑی عمارت، اتنا شاندار اجلاس، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اس کا صاف اعلان ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ آپ حضرات نے قدم بڑھائے، اور سچ کہا ہے کسی شاعر نے، جو منہ تکتا رہے محفل میں وہ ناکام ہوتا ہے، جو منہ تکتا رہے محفل میں وہ ناکام ہوتا ہے، اٹھا لے جام بڑھ کر جو اسی کا جام ہوتا ہے۔ ہم کیسی بستیوں سے گزرتے ہیں جہاں بکھرے ہوئے دل، منتشر دماغ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، صفے کج دل پریشان سجدے بیزار، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ مگر الحمدللہ یہاں اس مجمع کو دیکھ کر دل کی اتاہ گہرائیوں سے اللہ کی حمد و ثنا نکلتی ہے، اور جسم کے روئیں روئیں سے شکر کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اے مولا، تجھ سے آج کی رات ہم درخواست کرتے ہیں کہ قبولیت تیری طرف سے ہوتی ہے۔ تو نے فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تو جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، تو جس کا چاہتا ہے اجتبا کر لیتا ہے، تو جس کا چاہتا ہے استعفا کر لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ تو نے عرش و کرسی کے لیے 7ویں آسمان کو منتخب کر لیا، تو نے روح زمین کے ٹکڑوں میں سے خانہ کعبہ جہاں قائم ہے اسے منتخب کر لیا، تو نے دنیا کے امیر اور مالداروں کو چھوڑ دیا، اور آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے یتیم کو ایک جھوپڑی سے منتخب کیا اور دنیا کا امام بنا دیا۔ اللہ آج کی رات ہم سب پر پیار کی، محبت کی، اپنی الفت کی اور شفقت کی نظر ڈال دیجئے۔ ہمارا جان قبول کر لے، ہمارا مال قبول کر لے، اے اللہ ہماری نسلوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری جوانیاں قبول کر لے، ہماری آہیں، ہماری ہچکیاں، ہماری سسکیاں، ہماری دعائیں، لبوں سے نکلنے والی فریاد، آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو، ہماری بیواؤں کی آہیں اور فریاد، ہمارے یتیموں کی دعائیں اور ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں قبول کر لے۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، ابھی ناظم جلسہ مجھ سے پہلے بہت جذباتی باتیں فرما رہے تھے۔ میں کر سکتا ہوں وہ گفتگو، لیکن وقت نہیں ہے۔ ضرورت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام دنیا کے سامنے پہنچانے کی جو آپ نے حجۃ الوداع میں اس امت کے سپرد کیا تھا، اس دنیا کو وہ درس دینے کی جس کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے، اور پچھلی قومیں اس سے محروم کی گئی تھیں، جنہیں معزول کر دیا گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، محبوب تھے، لیکن انہیں مبغوض قرار دیا گیا۔ لعنت
زدہ کر دیا گیا، ان کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے، اور انتخاب ہوا آپ کا، انتخاب ہوا ہے مسلمانوں تمہارا، انتخاب ہوا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری صحیفہ اور اپنی آخری کتاب، اپنا آخری نوشتہ اس شان کے ساتھ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تم کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، میری نسلوں کو دیا ہے، اور ہماری اولادوں کو دیا۔ اسے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور دوسروں کو پڑھانا بھی ہے، اس کی حکمتوں کو دنیا کے سامنے بیان بھی کرنا ہے، علل اعلان بھی کرنا ہے، خفیہ بھی کرنا ہے، ڈنکے کی چوٹ بھی کرنا ہے، اجتماعیت کے ساتھ بھی کرنا ہے، انفرادیت میں بھی کرنا ہے۔ اندھیرے آج بھی منہ پھاڑے کھڑے ہیں جاہلیت کے، جس طرح 1450 برس پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ ان جاہلیت کے اندھیروں کو کافور کرنے کے لیے اگر کوئی چراغ جلایا گیا تھا تو وہ چراغ قرآن کا نور ہے، نور خدا ہے ظلم کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ وہ چراغ پھر روشن کرنے ہیں۔ میں آج مبارکباد دیتا ہوں مولانا ہارون صاحب کو، ان کے عملے کو، مصطفیٰ آباد کے رہنے والوں کو، مرغوب پور کے رہنے والوں کو، دارالعلوم دیوبند کے قرب میں بسنے والے آپ لوگوں کو، اور میرے یہ پیغام انشاءاللہ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اللہ پہنچائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، جب انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ میں نے کعبے کی تعمیر کر لی، حجر اسود اس میں لگا دیا اور میزاب رحمت اس میں لگا چکا ہوں، اب ہمیں مناسک حج سکھا دیے۔ تو اللہ نے ان کو حج کے احکام سکھائے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اب حج کا اعلان کر دیجئے، اب حج کا اعلان بھی کر دیجئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اعلان تو کر دوں گا، میری صدا کہاں تک جائے گی؟ مکے کی وادیوں میں تو نہیں رہ جائے گی۔ اللہ نے کہا تمہارا کام ہے حج کا اعلان کرنا، تمہارا کام ہے حج کی پکار لگانا، دعوت دینا، ہمارا کام ہے ہم اس کو کہاں تک پہنچائیں گے۔ ہم اسباب کے محتاج نہیں ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے محتاج نہیں ہیں، ہم فن صنعت کے محتاج نہیں ہیں، ہم احکم الحاکمین ہیں، ہم رب العالمین ہیں، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ اعلان کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں تمہارے رب کا مکان تعمیر کر دیا گیا، ایک مسجد تعمیر کر دی گئی جسے قبلے کی حیثیت حاصل ہے، جسے مرکزیت حاصل ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا مقام قرار دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مرکز قرار دیا ہے۔ آؤ پیدل چل کر آؤ، اونٹوں پر سوار ہو کر آؤ، دوڑ کر آؤ، بھاگ کر آؤ، زمین پر گھسٹ کر آؤ، امیر ہو تو آؤ، غریب ہو تو آؤ، گورے ہو تو آؤ، کالے ہو تو آؤ۔ مرکز یہ ہے، سینٹر پوائنٹ یہ ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ آواز اس وقت روئے زمین پر جو موجود تھے ان تک بھی پہنچی، جو اپنی ماں کے رحم میں تھے ان تک بھی پہنچی، اور جو دنیا میں نہیں آئے تھے ان تک بھی پہنچی، جو سعادت مند تھے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جس نے اس دن لبیک کہہ دیا وہ ضرور خانہ کعبہ میں پہنچے گا۔ تو یہ آواز اللہ جہاں چاہے گا وہاں تک پہنچے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے آج کا یہ دن میرے لیے خاص طور سے اس مجمع کو اور اس ادارے کو، یہاں بنی ہوئی عمارتوں کو اور آگے بننے والے اس کالج کے منصوبے کو، جو یہ کہا گیا ہے کہ ہاں ہم اپنی بہنوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی ایجوکیٹڈ بنائیں گے، تعلیم یافتہ بنائیں گے، ان کے ہاتھوں میں ہم قلم دیں گے، ان کے ہاتھوں میں ہم ورق اور کتاب دیں گے،
ان کے اندر بھی وہ صلاحیت ہے کہ وہ دور حاضر کی اماں عائشہ کی طرح علم تقسیم کریں، جس نے رسول اللہ کی خلوتوں کی باتیں امت کو بتائی ہیں۔ ہاں وہ حضرت فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، وہ حضرت فاطمہ کی طرح امت کی قیادت اور رہنمائی کریں، جو جنہوں نے حضرت علی کا قصہ بیان کیا ہے اور محمد رسول اللہ سے سنی ہوئی باتیں بیان کی ہیں۔ ہاں وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی بہن زینب کا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وہ امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو رابعہ بصریہ بن کر اس امت کو روحانیت تقسیم کر سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں اور علم کے زیور سے ان کو آراستہ کریں۔ یہ مال جو کل ہمیں نہیں ملتا تھا، اپنے آبا و اجداد سے پوچھو، تن چھپانے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، پیروں میں آبلے اور چھالے پڑ جاتے تھے، رہنے کو مکانات نہیں تھے، چھپر کے مکان ٹپکتے رہتے تھے، اور ماں اپنے لال اپنے لفت جگر کو اپنے سینے کی گرمی سے سیک کر اس کی سردی سے حفاظت کرتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، آرام دہ سواریاں ہیں، پیروں میں چھالے پڑنے کا مطلب ہی نہیں، جسم صحیح سلامت ہے، گھروں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، اللہ نے دولت کی ریل پیل کر دی ہے، یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مگر اس فضل کو اپنی آخرت کمانے پر خرچ کر لو۔ جو قارون سے کہا گیا تھا تجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس سے اپنی آخرت کا گھر بنا لے، اپنی آخرت تیار کر لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو بھی تجھ سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، مگر اس نے وہ مال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر خرچ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے پر خرچ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک اور ان کی دعوت کی رکاوٹ پر خرچ کیا۔ اس نے فرعون سے ناتا جوڑا، حضرت موسیٰ سے ناتا توڑا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی تھا، ان کا رشتہ دار تھا، بنی اسرائیل سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں خزانے کو اسے زمین میں دھسا دیا اور صبح قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو یہ مال فضولیات پہ خرچ مت کرو، انہیں اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دو، انہیں جگنو بنا دو تاکہ یہ جہالت کے اندھیروں میں جگمگاتے رہیں، انہیں علم کی شمع بنا دو تاکہ یہ دوسروں کے لیے پگھلتے رہیں اور اجالے دیتے رہیں، انہیں راستے میں رکھا ہوا چراغ بنا دو تاکہ راہ چلتا مسافر ان کی روشنی میں اپنی منزل پا جائے، اپنا راستہ پا جائے، یہ راستہ دنیا میں بھی حاصل کرے ہدایت کا، اور ایسا راستہ اس کو مل جائے کہ اس راستے پر چل کر وہ ابدی جنت کا مستحق ہو جائے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تو پھر اس مال کی قدر کرو، اپنے بچوں کو علم کا روشن تابناک مستقبل بناؤ، چاند بنا دو، انہیں سورج بنا دو، اپنے آفتاب پیدا کرو، بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا بھروسہ کیا ہے؟ اس لیے آج اس مجمع میں کہتا ہوں، اگر ایک طرف آپ نے اپنے بچوں کو عالم بنایا ہے، سبحان اللہ، کوئی اس کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے حافظ بنایا ہے، عالم بنایا ہے، مفسر بنایا ہے، صاحب قرآن بنایا ہے، تو یاد رکھو ضرورت ہے تمہیں کہ تمہارا بیٹا بہترین ڈاکٹر ہو، جب ہمارے جسم بیماریوں سے دو چار ہو اور ہمیں آپریشن کی ضرورت پیش آئے، یا ہماری بچیوں کو آپریشن کی ضرورت پیش آئے، یا کسی عورت کو ولادت کے وقت ضرورت پیش آئے، تو پھر وہ غیر محرموں کے سامنے، بددینوں کے سامنے اپنے جسم رب سطر کھولنے پر مجبور نہ ہو۔ وہاں ہماری بیٹیاں ہوں جو ولادت کے وقت عورت کے پاس عورت کھڑی ہو اور اس کی حیا کا سودا نہ ہو اور اس کی غیرت کی چادر اتاری نہ جائے۔ کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟
سب کچھ دیا ہے. کسی شاعر نے تو کسی دوسرے انداز میں یہ شعر کہا ہے، مگر اسے صحیح طور پہ لے لو. ایک سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سب کچھ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا چاہیے؟ وہ پیغمبر جس کا ہر امت انتظار کر رہی تھی، کاش ہم اس کے امتی بن جائیں. انبیاء تک اس آرزو میں تھے کہ ہم اس امت کے نبی بن جائیں. نبی نہ بنے تو ہم اس کے امتی ہی بن جائیں. مگر بن مانگے، بن محنت کیے، بن جد و جہد کے، بن قربانیاں دیے، بن لہو بہائے، بن کوڑے کھائے، بن قربانیاں دیے، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کا امتی ہم کو بنا دیا اور قرآن جیسی نعمت ہمیں دے دی. اب کیا چاہیے؟ مرکزیت چاہیے. کس کے پاس ہے مرکزیت؟ تمہارے سوا. کسی کال کی ضرورت نہیں ہے، جھنڈے بینر کی ضرورت نہیں ہے، پوسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول جس سسٹم کو لے کر آئے اس سسٹم میں ایک ہے حج، اور وہ سال میں ایک دن ہوتا ہے. 5 دن اس کے مخصوص کر دیے گئے ہیں. پوری دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صحرا سے لے کر آبادیوں تک، امیر سے لے کر کے غریب تک، بادشاہوں سے لے کر فقیر تک، ہر نسل، ہر زبان، ہر قوم، ہر برادری، ہر خاندان کا اجتماعیت کے ساتھ مکہ معظمہ مزدلفہ عرفات میں جمع ہو سکتا ہے. ہے کسی کے پاس یہ اجتماعیت کا نظام؟ بولو. نہیں ہے ان کے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں. یہ آپ کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اور اسی طرح آ جائیے، اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرف ہم پر نماز فرض کی ہے، مجھے یاد کرو 5 وقت میرے گھروں میں آ کر، وہیں اللہ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ ادا کرو. نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. ایک مسلمان اگر نماز کو یاد رکھتا ہے، نماز کے اوقات یاد رکھتا ہے، مؤذن کی اذان یاد رکھتا ہے، مسجد کی صفوں کو یاد رکھتا ہے، اس کے مینار بنانے کی فکر کرتا ہے، تو ایک نمازی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو؟ بنایا سسٹم دے دیا اللہ تعالیٰ نے. مصرف بتا دیے اس کے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، راحت صاحب پوچھ لینا ان سے، دوسرے مفتیان بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا، اور قریب جاؤ تو دارالعلوم دیوبند نے پوچھ لینا. اللہ تعالیٰ نے بنا ہوا نظام دیا تمہارے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، فقراء کے لیے، مقروضوں کے لیے، مسافر کے لیے، قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے کے لیے ایک نظام اللہ نے زکوٰۃ کا دیا. اگر یہ امت اس نظام زکوٰۃ کو رائج اور نافذ کر دے، ضرورت کیا ہے کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی؟ بس اس پر آ جاؤ. کوئی تعلیمی ادارہ تمہارا نہیں رکے گا، چلتے رہیں گے. رہی بات ہم سے حساب اور کتاب کا مسئلہ، تو ہمیں دنیا کے حساب کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پوری زندگی ہم سے کوئی حساب نہ مانگے، تب بھی ہمیں یوم حساب دینا ہے. اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہے. اگر فضول خرچی ہم نے پانی کے قطروں میں کی ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے. روٹی کے ٹکڑوں کو اگر ہم نے زمین پر بکھیرا ہے اور دسترخوان بچھا کر نہیں کھایا ہے تو ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہے. اگر بلا ضرورت ہم نے اپنے کمروں میں بلا ضرورت ہم نے روشنیاں جلائی ہیں، لائٹیں جلائی ہیں، اور بلا ضرورت ہم نے چراغ جلائے ہیں تو ان کا بھی ہمیں حساب دینا ہے. نہیں دینا ہے؟ دینا ہے اس کا بھی ہمیں حساب.
نہاتے وقت اگر بہت زیادہ پانی خرچ کیا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. وہ حساب اسی دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا. پوری زندگی ہمارے پاس ای ڈی کا نوٹس نہ آئے، انکم ٹیکس والے نہ آئے، سیل ٹیکس والے ہمارے پاس نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے میدان میں ہم سے پوچھ کر رہے گا. مال کے بارے میں تو 2 سوال ہوں گے. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا تھا تم نے اور خرچ کہاں کیا تھا. 2 سوال کے جواب دو، تب جا کر کہیں قدم ہٹیں گے، ورنہ زمین پر گاڑ دیے جائیں گے کھوٹے کی مانند. کرتے ہیں ہم حساب؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ ہمیں حساب دینا ہے. ہاں وہ مال جس کی زکوٰۃ نکال دی جائے وہ پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. وہ مال جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا جائے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر دیتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسان جنگل میں گیا اور اس نے ایک دانہ زمین میں چھپایا، اس دانے سے ایک پودا اگا اور اس نے 7 بالیں اس میں دی، ہر بال میں 100 دانے تھے. اس طرح ایک دانے سے کتنے بنے؟ 700. میتھمیٹکس کمزور ہے. 700. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 تک ہی بس نہیں کیا، اللہ جس کے لیے چاہے گا دگنا تیگنا نہ جانے کتنا بڑھا چڑھا کر دے گا. علماء نے لکھا ہے اب اللہ دیکھے گا یہ مال اس نے خرچ کن حالات میں کیا، وہ تقاضا کیا تھا، وہ ضرورت کیا تھی، اس وقت حالات کیا تقاضا کر رہے تھے، کیا غریبی کے باوجود خرچ کیا، اس وقت کتنا سخت تقاضا تھا. جب ابتدا میں اسلام کمزور تھا، اسلام غریب تھا، اسلام قسمہ پرسی کے عالم میں تھا، کوئی اسے سہارا دینے تیار نہیں تھا، کوئی اسے اپنی پشت دینے تیار نہیں تھا، لوگ اس کے ناصر اور مددگار بننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا اللہ نے شہادت دی ہے، قرآن قیامت تک یہ بات کہتا رہے گا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے ابتدائی ایام میں خرچ کیا ہے، تنگی کے زمانے میں خرچ کیا ہے، وسعت کے زمانے میں خرچ کیا ہے، فتوحات کے بعد خرچ کرنے والے ان کو نہیں لے سکتے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو غربت میں تھا، اجنبیت میں تھا، قسمہ پرسی میں تھا. امیر کاندھا نہیں دے رہے تھے اور مالدار اسے اپنے گھروں سے دھکے دے کر باہر نکال رہے تھے. بلال جیسا غلام اٹھا اور اس نے سینے سے لگا لیا. عمار بن یاسر اٹھے اور دل میں بسا لیا. ان کے اماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور اسلام کے لیے سب سے پہلی قربانی انہوں نے سرزمین مکہ میں دے کر بتا دیا کہ اسلام ہمارے دلوں میں گھر کر چکا ہے. اس لیے قرآن نے کہا السابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ آگے بڑھ گئے، ان کے مقام کو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا ہے. میرے آقا پھر فرماتے ہیں کہ ایک وقت اسلام پر ایسا آ جائے گا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، اسلام پھر جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی غریب ہو جائے گا. آج وہی حال ہے، ہر اعتبار سے اسلام اجنبی ہے. لیکن اس وقت میں جو لوگ اسے پناہ دیں گے، نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت اور خوشخبریاں ہیں. کانگریچولیشن کس نے کہا ہے؟ دو عالم کے تاجدار نے کہا فَطُوبَى لِلْغُرَبَى، یہ لوگ اجنبی بنا دیے جائیں، یہ لوگ
پہچانے نہ جائیں یہ کون ہیں، میں بتاتا ہوں ان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ محمد رسول اللہ دو عالم کا تاجدار آپ کو بشارت سنا رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے مال کو اسلام کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس کے اخلاقیات پھیلانے کے لیے خرچ کرو، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مجھے مفتی صاحب نے بھی بتایا، اور جو میں خود بھی پیچھے دیکھا کرتا تھا، ہمارے شادیوں اور بیاہ پر کیا فضول خرچیاں نہیں ہو رہی؟ کیوں آتش بازیاں چھوڑتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ آتش بازی کس کا طریقہ ہے؟ یہ آگ سے کھیلنا کس کا طریقہ ہے؟ اس بھرے مجمع میں چیلنج کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آتش بازی، یہ پٹاخے، یہ پھلجڑیاں چھوڑنا اگر تم محمد رسول اللہ کی سنت قرار دے دو تو رب دو جہاں کی قسم سب سے پہلے میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا، اور یہ علماء آگے بڑھیں گے۔ اگر وہ سنت تم ابوبکر صدیق کی قرار دے دو، ابوبکر صدیق کی چھوڑو، ائمہ مجتہدین کی سنت قرار دے دو، کسی محدث نے ایسا کیا ہو، کسی ولی کامل نے ایسا کیا ہو، تو پھر ہم اس کو آگے بڑھیں۔ اگر یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے، تمہارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اولیاء کا طریقہ نہیں ہے، ائمہ مجتہدین کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ اور تابعین کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر یہ پھر دوسری قوموں کا طریقہ ہے تو ان سے ہمیں کیا لینے دینا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ آج اس مجمع میں توبہ کرو، جنہوں نے ایسا کیا وہ توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو اپنے اللہ سے کہ انشاءاللہ کسی شادی پر کوئی اس طرح کا ڈھول دھماکہ اور آتش بازی نہیں کریں گے جب ہے جلسے کی کامیابی۔ بتاؤ وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ وہ رقم، وہ پیسہ خود اپنے پہ خرچ کر لو، خود اپنے پہ خرچ کر لو، اپنے بھائی کو پڑھا لو، بھتیجا پڑھا لو، بھانجا پڑھا لو، بیٹا پڑھا لو، پڑوس کے بچے کو پڑھا لو، اپنی ملت کا کوئی ذہین بچہ گود لے لو، اور اس کی آنکھ میں جو جگنو چمکتے ہیں ترقی کے، ان کو اڑنے کے لیے اپنے مال سے پر عطا کر دو۔ کوئی بچہ نیٹ میں بیٹھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ میں نیٹ کوالیفائی کر لوں گا اور میں اپنے ڈاکٹر بن کر علماء کی خدمت کروں گا، میں طلباء کی خدمت کروں گا، میں انسانیت کی خدمت کروں گا۔ وہ دھکے کھاتے ہوئے ایمس میں یا ایلوی میں یا پنت میں دیکھتا ہے، وہ کسی بیمار کے دل کو بڑا ہوا دیکھتا ہے، سوچتا ہے میں بھی ڈاکٹر خلیل اللہ جیسا ڈاکٹر بن کر کے بن لائن کے اپنے لوگوں کو آپریشن کر دیا کروں گا، مگر اس کا نمبر نہیں آتا۔ وہ کہاں سے پڑھے؟ تو اسے گود لے کر پڑھا دو رب دو جہاں کی قسم۔ اگر تم پڑھاؤ گے وہ کہے گا کہ مجھ پر ملت کا قرضہ ہے، وہ پوری زندگی ملت کا قرضہ اتارے گا۔ وقت ہے آگے بڑھنے کا۔ تمہارا نبی وہ نبی ہے جس نے ہر میدان میں اپنے فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ وہ یہ میسج دینے نہیں آیا تھا کہ اسے کوئی صرف یہ کہے کہ وہ بس قرآن ہی کی تلاوت کرنے آیا، یا صرف اس کی تفسیر بیان کرنے آیا، یا صرف اس کے معنی سکھانے آیا۔ ہاں یہ تو ہے ہی بنیادی ذمہ داری، مگر وہ دلوں کا تزکیہ کرنے بھی آیا تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کے ملنے سے پہلے، ظاہراً قرآن کے دیے جانے سے پہلے جو اس نے سفر کیا ہے وہ ملک شام کا سفر ہے، اور حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت کر کے تاجروں کے منہ بند کر دیے، اور بتایا کہ میں وہ ہوں جس راہ میں قدم رکھوں گا
تو کامیابی میرے قدموں کو چومے گی۔ جب واپس ملک شام سے لوٹے ہیں تو حضرت خدیجہ کے غلام نے ان کی تعریف کے پل باندھ دیے، الفاظ ختم ہو گئے، الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا، مگر محمد رسول اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوئی، اور اتنا نفع کما کر دیا، اتنا مال کما کر دیا کہ حضرت خدیجہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہی وہ کامیاب نوجوان تھا 25 سال کا، جس کو دنیا محمد کے نام سے جانتی تھی۔ ابھی محمد رسول اللہ سے فیمس نہیں ہوئے ہیں، ابھی خاتم النبیین کا تمغہ آپ کو نہیں دیا گیا ہے، ابھی رسول اللہ کا خطاب آپ کو نہیں ملا ہے، ابھی شب معراج آپ کا اعزاز نہیں ہوا ہے، ابھی تو تجارت کی منڈی میں قدم رکھ کر اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے کہ مکہ کی ایک امیر اور تاجر عورت نے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور نکاح کا اظہار کیا، اسے آپ نے قبول کیا۔ دو مقصد تھے آپ کے، ایک تو یہ تھا کہ یہ ایک تاجر عورت ہے، جب میری رفیق حیات بن جائے گی تو اس کے مال سے یتیموں کی کفالت کروں گا، بیواؤں کی کفالت کروں گا، مسکینوں کی کفالت کروں گا، حاجیوں کو کھلاؤں گا، اور خانہ کعبہ میں دسترخوان لگا کر غریبوں کے پیٹ میں روٹی کا لقمہ پہنچاؤں گا، غلاموں کو آزاد کروں گا، مکاتبوں کو آزاد کروں گا۔ اور دوسرا آپ نے یہ ٹھان لیا تھا کہ عرب کا معاشرہ اپنے قانون، اپنے دستور، اپنی خواہشات کے مطابق بنا چکا ہے، لہٰذا یہ بیوہ کو نکاح میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا بھر میں اسے ابھاگن سمجھا جاتا تھا، دنیا بھر میں عورت کو ناگن سمجھا جاتا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں، آج بھی دنیا میں نہ جانے کتنے سماج ہیں جو اس عورت کو ناگن قرار دیتے ہیں اور اس پر کروڑوں کروڑوں روپیہ خرچ کے فلم بناتے ہیں ناگن، کہ یہ عورت تو ناگن ہے، لمحے بھر میں عورت ہوتی ہے، لمحے بھر میں ناگن بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے آ کر 25 سال کی عمر میں یہ پیغام دیا، یہ عورت اپنے شوہر کے لیے ناگن نہیں ہے، وہ قدرت کا نظام ہے، جس سے چاہے اس سے اس کا شوہر چھین لے اور جس سے چاہے اس کی بیوی چھین لے، جس سے چاہے اس کی اولاد لے لے اور جسے چاہے بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کر دے۔ ایک دوسرے کی موت میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، خلق الموت والحیات، اسی نے موت پیدا کی ہے، اسی نے زندگی پیدا کی ہے، لہٰذا کسی شوہر کے مر جانے سے کوئی عورت ناگن نہیں کہلائے، کوئی ابھاگن نہیں کہلائے، کوئی منحوس نہیں کہلائے، اور لوگ جو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے سے بچتے ہیں، میں عبداللہ کا بیٹا، خاندان بنو ہاشم کا نور نظر، ایک ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لے کر آ رہا ہے جس کے پہلے شوہر انتقال کر گئے ہیں، میں اسے اپنی بیوی بناؤں گا اور ساری دنیا کو رہتی دنیا تک یہ پیغام دوں گا کہ جب کبھی تمہارے سامنے ایسا منظر آئے، کوئی عورت اپنی اولاد کے لیے، اسے چاہیے کوئی سہارا، اسے چاہیے کوئی شوہر، اسے چاہیے ور، اسے چاہیے کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص جو اس کے بچوں کی کفالت کرے، تو تمہارا نبی تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اس کی سنت ہوگی اور تمہارے لیے اتباع کرنا ضروری ہوگا۔ یہ کیا، کہاں تک میں آپ کو اس مجمع میں سناتا چلوں؟ یہی بتانا ہے ساری دنیا کو، ہمارا احسان ہے پوری دنیا پر، مانو یا نہ مانو، اور ہم احسان کرتے چلے جائیں گے۔ ہم احسان کا بدلہ احسان جانتے ہیں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ہمارے قرآن کی آیت ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے دشمنوں کا احسان بھی چکایا ہے، وہ محمد رسول اللہ واحد ذات ہیں، جس نے بھی اس کے ساتھ احسان کیا اس نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ہم خون چوسنے والی امت ہیں نہ بنے، ہم دوسروں کو دینے اور بانٹنے آئے ہیں، چاہے وہ علم بانٹیں، چاہے وہ فضل بانٹیں، روحانیت بانٹیں، روشنیاں بانٹیں، اخلاق بانٹیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ اخلاق والا کوئی ہو نہیں سکتا، جس کے بارے میں کہہ دیا گیا اخلاق کی ساری تنابیں اس کے در پہ جا کے ٹوٹ جائیں گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
بس سب سے بڑے اخلاق کا مالک ہے۔ اور آؤ واقعی عفق پڑھو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور پوری امت کی ماں ہے وہ عائشہ صدیقہ عفیفہ پاک دامن۔ ان پر الزام لگا دیا گیا، اور الزام لگانے والا عبداللہ بن ابی بھی ہے، اور ساتھ میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی ہیں، مستح بھی ہیں۔ اور یہ کون ہے مستح؟ جن کی کفالت ابوبکر صدیق کرتے ہیں، مگر پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ آج کے میرے نوجوانوں، پروپیگنڈا اتنی بڑی فتنہ انگیز شے ہے کہ یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیتی ہے۔ مستر پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اور وہ جو الزام لگایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس میں شریک ہو گئے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میں جس کی کفالت کر رہا تھا، میں جس کو کپڑے پہنا تھا، جس کی ضروریات میں اپنے مال سے پوری کرتا، ارے عبداللہ بن ابی اگر اس الزام میں شریک تھا تو کوئی غم کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو تھا ہی ہمارا مخالف اور ہمارے خلاف سازشیں کرنے والا۔ کوئی اور کرتا، یہودیوں میں سے تو دل نہیں دکھتا اتنا جتنا مستح تم سے جو دکھا۔ غصے میں آ کر قسم کھا لی اور یہ کہا کہ آج کے بعد مستح کچھ پر جو خرچ کرتا تھا بند کر دوں گا، نہیں دوں گا آج کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، اور قرآن کی آیت اتار کر یہ کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری مغفرت کر دی جائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی شان نہیں ہے جنہیں اللہ نے نوازا ہے، مال دیا ہے، فضل دیا ہے، کہ وہ مسکینوں پر اور فقراء پر خرچ نہ کرے۔ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ ابوبکر صدیق نے کہا ہاں اللہ بھلا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو۔ اور اسی دن یہ کہا کہ اب تک جتنا روزی نہ دیتا تھا اس سے دگنا ادا کروں گا، اس سے دگنا ادا کروں گا۔ اہلائے گا ایسا کوئی اخلاق پیش کر پائے گا؟ نہیں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اسی کے نام سے پوری سورہ فتح ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا میں۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخلے سے روکا گیا، عمرے سے روکا گیا، طواف اور سعی سے روکا گیا، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو گھیر لیا گیا۔ نہیں جانے دیں گے۔ جاہلیت اڑ گئی، عصبیت اڑ گئی، غرور ان کے سامنے اڑ کر کھڑا ہو گیا، تکبر آڑے آیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کیسے آپ داخل ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکا تھا اور کہہ چکا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ، تم داخل ہو کر رہو گے، اللہ تم کو داخل کر کے رہے گا بیت اللہ میں، بال کٹا رہے ہوگے، عمرہ پورا کر رہے ہوگے، اور بال مڈا بھی رہے ہوگے، مگر یہاں روک دیا گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا صحابہ کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اہل مکہ مذاکرات کے لیے آئے، صلح کے لیے آئے، تو آپ نے پیغام صلح قبول کر لیا۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ صلح دب کر ہوئی، اور کیوں نہ لگے جب خود صحابہ کو لگ رہا تھا۔ کنڈیشن لگا دی گئیں، شرطیں لگائی گئیں، اس سال مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اگلے سال آؤ گے تو نیام میں تلواریں لے کر آؤ گے، ہتھیار لے کے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہماری طرف سے اگر کوئی بندہ ہمارا تمہارے یہاں گیا تو واپس کرنا پڑے گا،
اور تمہارا آ گیا تو دیں گے نہیں. یہ بڑی کڑی شرط تھی. یہی وہ مرحلہ تھا کہ صحابہ جذباتی ہو گئے اور اپنا آپا کھو بیٹھے. ایسے جذبات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جذبات کے عالم میں وہ سب کچھ نکل گیا جس کی پوری زندگی وہ تلافی کرنے کے لیے صدقہ کرتے تھے، روتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، آنسو بہاتے تھے. ایسا کیا کہہ دیا؟ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے رسول برحق نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بلا کیوں نہیں؟ کیا دین اسلام دین حق نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کہا اے ہمارے پیغمبر کیا ہم راہ حق پر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول بھی اتنی دب کر لچ کر جھک کر صلح کیوں نہیں کرے؟ آپ نے فرمایا عمر ٹھہرو، صبر کرو، مجھے اپنا امیر مانا ہے، رہبر مانا ہے تو میری بات کو مانو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنے دو. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ احرام کھول دو، میں کہہ رہا ہوں کھول دو، مگر صحابہ نے احرام نہیں کھولا اور آقا پریشان ہو گئے. اللہ اکبر. کیا حال آپ پر ہو رہا ہوگا؟ وہ صحابہ جو آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیں اور اپنے جسم پر مر لیں، آپ تھوکیں تو وہ زمین پہ نہ گرے، آپ بال کٹائیں تو انگلیوں میں اٹھا کر اپنے کپڑوں میں رکھ لیں. وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ مکے سے مدینہ پہنچیں تو بیٹوں کو روتا ہوا اور بچیوں کو تڑپتا ہوا اور بوڑھے باپ کو سسکتا ہوا چھوڑ کر چلے جائیں اور پرواہ نہ کریں. کوئی پیدل نکل جائے، کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے نکل جائے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل جائے، کوئی اپنا سارا مال دے کر نکل جائے. مگر آج یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آج صحابہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی تھی اور ان کی انا کا سودا ہو رہا تھا. مگر رسول اللہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کتنی صلح ایسی ہوں گی قیامت تک جس میں فتح چھپی ہوگی، کتنی صلح ایسی ہوں گی جن میں امن کا پیغام چھپا ہوا ہوگا، اور کتنی صلح کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں دیکھے اور ہمارا کردار دیکھے، ہمارے اعمال دیکھے، ہمارے معاملات دیکھے اور ہمارے اسلام کو ذرا گہرائی سے آ کر دیکھے تاکہ وہ بھی اسلام کی چوکھٹ پہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے. یہ پیغام دینا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے کہا کہ اس پر کیوں زیادہ پریشان ہو رہے ہو؟ جو ہمارا ہے وہ ان کے پاس جائے گا ہی کیوں، اور جو جائے گا اسے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہمارے پاس وہ آ بھی جائے گا تو ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، ہمارا اصول، ہمارے ضابطے، ہمارے معاملات، ہماری سچائی، ہماری امانت داری، ہماری دیانت داری، ہماری سخاوت، ہماری فیاضی دیکھ کر وہ ان کا نہیں رہے گا، بلکہ آتے ہی وہ کہہ دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آنے تو دو. انہیں یقین تھا اپنوں پر، اپنے کردار پر. صلح ہو گئی. جب واپس جا رہے ہیں تب راستے میں یہ سورہ فتح نازل ہو. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. سب سے پہلے آپ نے کہا عمر ابن خطاب کو بلاؤ. وہ تڑپ رہے تھے، ان کے سینے میں آگ جل رہی تھی انتقام کی. لو میں تمہیں کہتا نہیں تھا اے عمر ذرا صبر کرو. حضرت عمر کو قریب بلایا اور پھر سورہ فتح کی آیات سنائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا. اس موقع پر اس آیت کے پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اے نوجوانوں، خصوصاً
گرم خون، جمع خون جذباتیت کا شکار ہوتا ہے. اسے جذبات کنٹرول کرنے چاہیے. جذبات بھاپ اور اسٹیم کی طرح ہوتے ہیں. اگر اسٹیم کو نہ روکا گیا تو وہ اڑ جائے گی، وہ بیکار ہو جائے گی. آپ انجن میں دیکھتے ہو اسٹیم ہی کو تو بند کیا جاتا ہے، پھر وہ انجن بن کے چلتا ہے اور اس کے پیچھے ڈبے چلتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس لیے اپنے بڑوں کی بات ماننا اپنی گرہ سے باندھ لو. جب ہمارے بڑے موجود ہیں تو ان سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے اور ان کے حکموں پر ہمیں چلنا چاہیے. اس لیے پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑا عالم بھی کسی نہ کسی پیر و مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا کرتا تھا تاکہ اس کی وجہ سے میرے اندر نورانیت بھی پیدا ہو. دل کے اندر جو غرور ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، ایک دوسرے کی حقارت ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکے. یہی وجہ تھی کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ہو یا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ساتھ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہو یا علم کا پہاڑ اور سمندر مجدد ملت مجدد امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہو یا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہو یا حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہو، ان سب نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا کہ نہیں؟ آج اس میں شرم آتی ہے. آج امام کس کو بنائے ہوئے ہمارے نوجوان؟ گوگل ماسٹر کو، ہے نا؟ گوگل ماسٹر یہ امام ہے. میں نے پہلے کہا اور پھر کہتا ہوں، اس بڑے مجمع میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو مجھے اشارہ کیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اس گوگل ماسٹر کو اپنا امام رہنما اور رہبر مت سمجھو. یہ نہ جانے کتنا غلط ہتھیار ہے جس سے ہماری نوجوان نسل ذبح بھی ہو رہی ہے اور تباہ بھی ہو رہی ہے، جس نے ہماری آنکھوں سے حیا کا پانی چھین لیا ہے اور ہماری آنکھوں سے غیرت کا لبادہ اتار کر پھینک دیا ہے. وہ مناظر جو جانور بھی دیکھ کر شرما جائیں اور جنگلوں کی طرف چیختے ہوئے نکل جائیں، وہ مناظر اس پر دکھائے جا رہے ہیں اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ نہ جانے تمہارے کس کس دشمن کا ہتھیار ہے. یہ ابلیس کا سب سے بڑا آلہ کار ہے جو آپ کی ہر چیز کو تباہ کر رہا ہے. جسم کا دشمن بھی ہے، جان کا دشمن بھی ہے، روح کا دشمن بھی ہے اور ایمان کا دشمن بھی ہے. کوئی چیز اس سے بچی ہوئی نہیں. اس سے باز آ جاؤ. کون ہے آپ کیا جانو؟ اور وہ آپ سے آ کر کے چیٹنگ شروع کرتا ہے، فیس بک پہ دوست بن جاتا ہے. کوئی لڑکی دوست بن جاتی ہے، آپ کو پتا ہے وہ کس ملک کا جاسوس ہے اور تم سے دوستی کر رہا ہے. وہ کس ملک کی لڑکی جاسوسی کر رہی ہے اور آپ سے آ کر کے دوستی کرتی ہے اور پھر ہنی ٹریپ میں پھانس کر انجام جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں جہاں تڑپنے پھڑکنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. میں نے وہاں ایسے مسلم فوجیوں کو بھی دیکھا ہے، غیر مسلم فوجیوں کو بھی دیکھا ہے، نوجوان بچوں کو اکثر دیکھا ہے. وہاں جا کر کے پھر کہتے ہیں کہ ارے وہ پتہ نہیں فیس بک پہ دوستی ہوئی تھی اور ٹریلین پہ دوستی ہوئی تھی، کون تھا کون نہیں تھا. اور اب حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں اور شرماتے رہتے ہیں. اس لیے روکتا ہوں آپ کو، چونکہ اب میں عمر کی اس منزل پر کھڑا ہوں جہاں میری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں سے میں یہ کہوں، ان بچوں اسے استعمال مت کرو. جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، نیٹ کلیئر کرتے ہیں، ایلن میں پڑھتے ہیں، ان کی ذرا ان کے انٹرویو پڑھو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مقام پر جو ہمارا فرسٹ گریڈ آیا ہے، سیکنڈ گریڈ آیا ہے، تھرڈ گریڈ آیا ہے، وہ صرف اس لیے آیا ہے کہ ہم نے موبائل استعمال نہیں کیا تھا اور ہم نے اس سے دوستی نہیں کی تھی. یہ کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. کوئی اس سے زنا کی منزل تک پہنچ گیا.
اور جہنم کے انگاروں کو دعوت دے دی، اور کوئی اپنے محرم سے زنا تک پہنچ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان قوموں کی اتباع کیوں کرتے ہو جن کی یہاں بہن اور بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جن کی یہاں ماں اور بیٹے کا کوئی تقدس نہیں ہے، جو نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے؟ تم اس سماج کے رہنے والے ہو جس میں ماں کا تقدس الگ ہے، بہن کی عفت اور بہن کا رشتہ نہایت پاکیزہ اور نہایت نازک ہے، جس میں بھانجی کا رشتہ اور پھوپھیوں کا رشتہ بتایا گیا ہے، اور اس ہندوستان میں دوسری قومیں بھی ایسی ہیں جن کے ہاں ان رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے، انہیں بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میں نے ایک مقام پر کہا، پھر کہتا ہوں، کتنی بیٹیاں ہیں نربھیا نام کی جن کے ساتھ درندگی انہی ان قوموں نے کرائی ہے، نوجوان آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور انسانیت کا لبادہ اتار کر حیوانیت پر آتے ہیں، انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹی تڑپتے تڑپتے دنیا سے چلی گئی، اور وہ چاروں جو میری نظروں کے سامنے ہی پھانسی پر لٹکائے گئے، روتے تھے، تڑپتے تھے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ جیل میں، مجھ سے پہلے لوگ بتاتے تھے، اور پھر بھی زندگی کی کتنی بھیک مانگی، بچ جائیں، زندہ رہ جائیں، کچھ تو ہو جائے، کیا کیا ڈرامے نہیں کیے وکیل صاحب نے، مگر بالآخر پہنچے اپنے انجام کو۔ یہ تو دنیا کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور آج کے ہر دھرم، ہر سماج میں جائز خواہش پوری کرنے کی اجازت موجود ہے اپنے دھرم، اپنے طریقے کے اعتبار سے، اس سے الگ ہٹ کر وہ اگر یہ کرے گا تو سماج میں رسوا بھی ہوگا اور انجام موت ہوگا۔ اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر وہاں کیا ہوگا۔ زناکار کی شرمگاہ سے وہ بدبو اٹھے گی، حالانکہ جہنم بدبو ہی کا مقام ہے، تعفن کا مقام ہے، وہاں خوشبوؤں کا مرحلہ نہیں ہے۔ ایک قطرہ وہاں کے تعفن کا اگر اس پوری دنیا پر ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی گھاس جل کے راکھ اور خاک ہو جائے، لیکن یہ زناکار ایسی بدبودار ان کی شرمگاہوں سے تعفن اٹھے گا کہ دوسرے جہنمی پناہ مانگیں گے، اور جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے، بھائی اس وارڈ سے ہمارا ٹرانسفر کرا دو ذرا۔ وارڈ ٹرانسفر کی اپلیکیشن پیش کرنی پڑ جائے گی وہاں، یہ حال ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو موبائل پر ہر طرح کے دشمن بیٹھے ہیں، ایمان کے سوداگر، جان کے سوداگر، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اس پر نہ جائیں، نہ جانے کون ہے، کوئی ہنی ٹریپ میں پھنسائے گا اور کوئی کسی اور چیز کا واسطہ دے گا، زندگی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ ایک بیٹا کسی کا اللہ نہ کرے کسی مقدمے میں جیل چلا جائے، پورے گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بس جیل ہے، وہ شخص ہے اور اس کے ارد گرد چکر ہیں، بیوی کے سامنے ایک ہی مرحلہ ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اور ہماری قوم کا وہ حال ہے کہ وہ بیچارہ تنہا کھڑا رہ جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے اب کروں تو کیا کروں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ جانے وہاں کتنے خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتے ہیں۔ تو ایمان چونکہ ہمارا ہے، اس لیے ہم مصائب میں الجھ کر بھی وہی بات کہتے ہیں جو مولانا حسین مدنی علیہ الرحمہ نے کہی تھی کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں کہ اللہ صبر کا دامن نہ چھوٹ جائے، تو صبر کی بنیاد پر ہم رہتے ہیں، لیکن دوسرے کرمنلوں سے پوچھو ان پر کیسی مایوسی چھاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ان کی ایک رات بغیر نشے کے نہیں گزرتی، نشہ نہ ملے تو پاگل ہو جائیں، نشہ نہ ملے تو دیواروں میں سر ماریں، نشہ نہ ملے تو اپنے سروں کو پھاڑنے، اور نشہ نہیں ملتا تو نشے کی گولیاں، نیند کی گولیاں 10-10 20-20 کھا جائیں، اور بعض کی تو رات کو ڈیتھ ہو جائے اور صبح کو مرا ہوا۔ اس لیے آج بہت بڑی ذمہ داری ہے نوجوانوں اور مسلمانوں آپ کے کندھوں پر، تعمیر ملک و ملت کے لیے اٹھو، فلاح انسانیت کے لیے اٹھو،
इंसानियत तड़प रही है, नुस्खा तुम्हारे पास है, मुआलिज तुम हो, हकीकी तबीब तुम हो, रूहानी डॉक्टर तुम हो, रोशनियों के मीनार तुम्हारे पास हैं, उन मीनारों को बस रोशन कर दो, गुल मत करो, सब कुछ तुम्हारे पास है। 1400 बरस पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुम्हें राहबर बना दिया, तुम्हें रहनुमा बना दिया, तुम्हें रात के अंधेरों से लड़ने के लिए चिराग सहर बना दिया, तो फिर तुम अब अपना मुंह छुपा करके मत बैठो। चिराग हो तो चिराग बनकर चमको, जुगनू हो तो परों को अपनी रोशनी से ऊपर उठाओ और रात के अंधेरों में जुगनू बनकर चमको, दमको। अगर तुम्हें सितारे बनाया है तो मुंह मत छुपाओ। जिस तरह जब रात आती है तो एक सितारा पहले नमूदार होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, और देखते ही देखते पूरे आसमान पर उफ़क़ पर सितारे जगमगा उठते हैं और रात की तारीकी से मुकाबला सहर तक करते रहते हैं। उस वक्त तक करते हैं जब तक सूरज की आमद का ऐलान नहीं हो जाता, और जब सूरज आता है, आफताब आता है, तो अब सितारे कहते हैं कि अब आप आ चुके हैं, हमें आराम करने दीजिए। ठीक है, ये उम्मत हलाक नहीं होगी। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत हलाक नहीं होगी, जिसके शुरू में मैं हूं, दरमियान में मेहदी है, जिसके शुरू में मैं हूं, दरमियान में मेहदी है और आखिर में ईसा इब्ने मरियम है। कैसे हलाक हो जाएगी? तो इमाम मेहदी के आने तक, हजरत ईसा के नुज़ूल तक, रूहुल्लाह की आमद तक, कलीमतुल्लाह की आमद तक, रूहानियत के इमाम फातिमा के लख्ते जिगर के आने तक, हजरत हुसैन के बेटे के आने तक, हसनी चश्म चराग के आने तक, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें याकूत बनाया है तो याकूत पत्थर बन के चमको। अगर हीरा बनाया है तो हीरे से अपनी चमक से इन अंधेरों को ख़त्म कर दो। दुनिया में बहुत सारे अंधेरे हैं, आज जिहालत के अंधेरे हैं, जुल्म के अंधेरे हैं, सितम के अंधेरे हैं, न जाने क्या क्या है, तुम्हें ही सब कुछ करना है। आई बात समझ में? 3 बातें कहने का इरादा था, बात लंबी हो रही है मगर कह दूं, अल्लाह ताला अपनी अमानत हर एक के सुपुर्द नहीं करता, सबको सुपुर्द नहीं करता। मुख्तसर कह के ख़त्म कर दूंगा। सोचो ज़रा, अल्लाह ने अपना आखिरी नबी और आखिरी अमानत अरबों ही को क्यों दी? सूडान और मिस्र, अफ्रीका का जंगल भी तो था, वहाँ भी लोग थे। ईरान भी आसमान पे कमंदे डाल रहा था, बहुत बड़ी सुपर पावर ताकत थी। रोम के डंके बज रहे थे पूरी दुनिया में। चीन उसी वक्त से मशहूर है, खत्ता हिंद भी था। क्या कुछ नहीं था? क्यों अल्लाह ताला ने अरबों को दिया? बहुत सी बातें होंगी, आप इल्म की रोशनी में तलाश करते रहिएगा। मुझे तो चंद बातें कहनी है, उसमें से 3 बातें कहनी। पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कौम को अपना नबी और अपना आखिरी दस्तूर और अपनी आखिरी किताब सुपुर्द की, जो क़यामत तक बाकी रहने वाली थी, वो उनको दी जो अरब थे। सबसे पहली चीज इनके अंदर ये थी कि ये बहादुर थे और वो उस अमानत की हिफाजत करना जानते थे। और उनकी बहादुरी की पहचान ये थी कि कोई सूरमा, वो किसरा हो या कैसर, इन अरबों पर हुक्मरानी नहीं कर पाया था। वो अपनी जिंदगी खुद गुजारते थे, बहादुर थे। पहली सिफत उनकी बहादुरी थी। और दूसरी सिफत बहादुरी के साथ उनकी ये थी कि वो मजलूम की हिमायत करते थे। अगर कोई मजलूम उनके आकर ये कह देता कि मुझ पर जुल्म सितम हो रहा है, मैं तुम्हारी पनाह चाहता हूं, तो न उसमें वो दीन देखते थे, न वो उसमें अपना कबीला देखते थे, न वो उसमें बाहर और गैर बाहर का देखते थे। अगर उनके बेटे ने पनाह दे दी तो उनके अपने घर का फर्द बन जाता था। अगर औरत पनाह देती थी तो औरत भी उसको पनाह देने वाली ऐसे ही थी जैसे कबीले के सरदार ने पनाह दी। यानी वो मजलूम की हिमायत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे। है ये सच्चाई के नहीं?
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹے پٹے زخموں کے ساتھ، چور چور بدن کے ساتھ مایوسیوں کے عالم میں لوٹے تو مطعم بن عدی کو آپ نے باغ میں بلایا اور کہا مجھے تمہاری پناہ چاہیے، تو مطعم بن عدی نے پناہ دی، اور پھر آپ نے کہا کہ میں اکیلے خانہ کعبہ میں نہیں جاؤں گا، تم اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ اور اونٹ پر سوار ہو کر میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے بلائے اور بیٹے بلا کر محمد رسول اللہ کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر یہ کہا سن لو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سب سن لو، محمد نے مجھ سے پناہ مانگی اور میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، اگر کسی نے ان کو ٹچ کیا تو اس کی لڑائی مجھ سے ہو۔ اس وقت ابو جہل کے منہ سے نکلا کاش مطعم بن عدی تو نے محمد کو پناہ نہ دی ہوتی تو ہم دیکھ لیتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جوہر، یہ صفت اللہ نے ان عربوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے اللہ نے اپنا دلارا ان کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکیں تمام جہاں والوں سے۔ جو انہیں قرآن دیا جائے وہ اس کے لفظ لفظ کی حفاظت کر سکے، اس کے زیر زبر کی، اس کے زیر و بم کے، اس کے اتار چڑھاؤ کے، اس کے لب و لہجے کی وہ حفاظت کر سکے۔ اور یہی وہ احسان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ نے بدر کے موقع پر سب کے سامنے دہرایا، کہا یہ بدر کے 68 قیدی اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اہل مکہ کی طرف سے وہ سفارش لے کر آتا اور مجھ سے یہ کہتا کہ ان کو چھوڑ دو، تو میں اس احسان کے بدلے میں ان سارے قیدیوں کو بالفریے کی چھوڑ دیتا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا اخلاق اور ہمارا دین۔ اور تیسری چیز تھی کہ وہ فیاض بہت تھے، دریا دل تھے، سخی تھے، سخاوت کرتے تھے۔ اگر کوئی رات میں مہمان آ گیا تو اپنی دودھ دینے والی بکری کو ذبح کر دیتے، سواری کا اونٹ ذبح کر دیتے، اور بعض بار تو گھوڑا ذبح کر ڈالتا۔ بڑے دریا دل و فیاض تھے۔ یہ بڑی 3 خوبیاں تھیں جن خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال لٹانے والے تھے، وہ مظلوم کو حمایت کرنے والے اور پناہ دینے والے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہادر بھی تھے، جری بھی تھے، حوصلہ مند بھی تھے۔ اللہ نے ان کو کعبہ بھی دے دیا، قرآن بھی دے دیا، آخری رسول بھی دے دیا۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، کسی حد تک یہ صفات آپ کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے آپ دریا دل نہ ہوتے تو یہ ایسا کیوں ہوتا؟ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1867 میں 1857 کے غدر کی ناکامی کے بعد، بغاوت کے بعد، اللہ رب العزت نے پھر ایک مرکز دینی، روحانی، ایمانی، تحریکی، تمام باطل عقائد سے لڑنے والا، امت کی قیادت اور رہنمائی کرنے والا، اللہ کے رسول سے ملی ہوئی امانت کی حفاظت کرنے والا اللہ نے وہ دیا تو کس کو دیا؟ تمہیں دیا سہارنپور والوں۔ یہ تو اب ہوا ہے ڈیوائیڈیشن، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہو تو سہارنپوری ہی تم سب، یہ تو اب کی بات ہے ہریدواری، آپ سب سہارنپوری ہی ہو، شاہ ہارون پور والوں۔ اللہ نے آپ کو دیا اور الحمدللہ آپ نے اب تک اس کا حق ادا کیا ہے۔ یہاں پہلے ایک شمع جلی، اس کے بعد مظاہر العلوم، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا چلا گیا، کیا مدرسہ شاہی اور کیا خادم الاسلام، اور پھر ہندوستان اسے اپنی سرحدوں میں قید نہیں کر پایا۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ نغمہ وفا سنانے کے لیے اللہ نے جس کو جہاں چاہا وہاں پہنچا دیا، جیسے ناظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے اپنے ملک کے قید خانے اور زندان ہیں۔ ہم نے تو مالٹا میں بھی دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے
صحراؤں میں تو اللہ وہاں لے کر اپنی مصلحت سے جاتا ہے، اپنی حکمت سے جاتا ہے۔ وہ وہاں بھی چاہتا ہے کہ وہ مقام جہاں رات دن گالیاں ہیں، جہاں رات دن شور شرابہ ہے، جہاں رات دن جھوٹ ہے، جہاں رات دن ایک دوسرے کی جیبیں اور گلے کاٹنے کے منصوبے بنتے ہوں، جہاں مال اگاہی کے منصوبے بنتے ہوں، جہاں انسانوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنتے ہوں، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی پہنچیں جن کے بارے میں شیطان یہ کہے کہ خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ اگر وہاں ایسے لوگ نہ پہنچیں تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کے ہاتھوں سے شراب کے پیالے کون چھینے گا؟ ان کے ہاتھوں سے قتل کرنے والے خنجر کون چھڑائے گا؟ ان کے منہ سے لگا ہوا نشہ انہیں کون احساس دلائے گا؟ وہ انسان ہو کر بھی جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں، مگر جب وہاں کوئی محمد رسول اللہ کا غلام پہنچتا ہے اپنے سینے میں ایمان کی جوالا مکھی لیے ہوئے، تو اس کی آگ سے ان کے سینے بھی گرم ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے نشے کے جام چھوٹ جاتے ہیں اور بادہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، وہ اپنے جاموں کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے خنجروں کو پھینک دیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کے ساتھ وہ بھی رات کی تنہائیوں میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اور جا کر کے وہ ان لوگوں سے معافیاں مانگ لیتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کیا تھا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، میرے رب میں اسے اجاگر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تجھے ضمانت، تجھے ضامن بناتے ہوئے تو اے اللہ تیری بہت بڑی شان ہے۔ اس غلام، اس خادم نے وہاں دو ایسے گروہوں کی صلح کرائی جن میں 33 مرڈر ہو چکے تھے اور تلوار لکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسیران اسلام، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ بعض کی بہنیں اور بیٹی مائیں تک جیل میں کچھ عرصہ گزار چکی تھیں، یہ جنگ اور آگے بڑھتی، اس کے بعد دوسرا گروہ ان کی بہن، ان کی بیوی، ان کی ماؤں کو وہاں لے کر جاتا۔ ماں اندر ہو، بہن اندر ہو، بھائی اندر ہو۔ جب صلح کا پیغام باہر پہنچا تو ماؤں نے سجدہ شکر ادا کیا، بہنوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جن کے نکاح نہیں ہو رہے تھے ان کے نکاح ہوئے، اور آج وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، ان کو اولادیں عطا کر دیں۔ آخری پیغام ہی آپ کو دے رہا ہوں، اللہ جب تم ارادہ کرو گے، نیک ارادہ کرو گے، وہ کام کوئی بڑے بڑے نہیں کر سکتے۔ اب بھی اللہ نے آپ کے اندر وہ قوت و طاقت رکھی ہے کہ بڑے بڑے کرمنلوں کو تم صحیح راہ پر لا سکتے ہو۔ جو صحابہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ میرا پیغام آپ یاد رکھیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔